اللہ رب العزت بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھ سکے، اور جتنی طاقت تھی اتنی اللہ رب العزت کی ہم نے عبادت کی۔ وہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے جدا ہو چکا ہے وہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ باقی مہینوں میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی ایسے اعمال ہیں دن بھر میں کہ جو ہم کرتے ہیں، جن کو ہم بجا لائیں تو کائنات کا رب ہمیں بڑا ہی عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ عمل کرنے میں وہ بہت ہی تھوڑا وقت لیتے ہیں، لیکن اجر میں بہت زیادہ ہے۔ ہماری صبح کی ابتدا ہوتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد جو ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہے وضو کرنا، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل پر کہ جس کے ذریعے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے، انسان اسی دو چیزوں کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کی جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری نیکیوں کے اندر اضافہ کر دے۔ وہ شخص کامیاب ہے کہ جس کے گناہ کم ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئی، جس کی نیکیاں بڑھیں گی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل کے متعلق خبر نہ دوں کہ جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضو، وضو اچھے انداز میں کرو، پورا کرو، علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ نہ چاہتے ہوئے کا تعلق، اگر ہم پوری زندگی، چاہے اس کا تعلق ہمارے موسم گرما کے ساتھ ہو یا موسم سرما کے ساتھ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، صبح اٹھنا، بستر کو چھوڑنا، نیند کو چھوڑنا، علی المکارہ، یعنی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، کس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز ادا کرنی۔ سردیاں ہیں، علی المکارہ وضو کر رہا ہے، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن کر رہا ہے۔ فرمایا اپنے وضو کو بہترین انداز میں کرو، اور یہ یاد رکھیے وضو پر دار و مدار ہے نماز ادا کرنے۔ وضو نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہو، ادا کرتا رہے، لیکن وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اچھی طرح وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے، سنت کے مطابق وضو کریں، نہ اس کے اندر کوئی کمی کرنی ہے، نہ اس کے اندر زیادتی کرنی ہے، بلکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتلایا، اسی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق۔ اسی طرح
سنت کے مطابق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کریں، تیزی کے ساتھ نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے اندر تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ جگہ بازوؤں کی، یہ کونیوں والی جگہ خشک باقی رہ جاتی ہے اس کا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل آتا ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے ایسے اپنے اعضاء کو، جن اعضاء کو دھونا ہوتا ہے اس طرح ملتے تھے تاکہ کوئی جگہ خشک باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا، وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اکثر میں نے کہا یہ جگہ اور ایڑی خشک رہ جاتی ہے جلدی کرنے میں، فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ، فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی ایڑیاں خشک باقی رہ جاتی ہیں۔ کہ وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وضو اچھے طریقے سے کریں۔ قصر الخطا الی المساجد، فرمایا کہ زیادہ چل کر آنا مسجد کی طرف، مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا، یہ یاد رکھیں، یہ بھی کن اعمال میں سے ہے کہ اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ ابھی میں نے نماز پڑھ لی، اب ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاؤں کہ میری اگلی نماز رہ جائے۔ ہر وقت دھیان رکھیں، اپنی دنیا کے کام کرنے ہیں کریں، لیکن ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں میری نماز جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ فرمایا کہ یہ ایک گویا کہ چھاؤنی ہے، جیسے سرحد پر ایک چھاؤنی لگا دی جاتی ہے تاکہ دشمن کے حملے کا علم ہو سکے، یہ گویا کہ چھاؤنی لگا دی کہ انسان اپنے آپ کو ایک مسلمان شیطان کے حملے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں سے وضو کر لیا، فجر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ 2 رکعتیں فجر کی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا یعنی جو دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سے بہتر ہے۔ کون سی 2 رکعتیں؟ فرض ادا کرنے ہیں؟ نہیں، ابھی فرض کی باری نہیں آئی، بلکہ وہ 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ جو کہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے ان 2 رکعتوں کو پڑھا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی خیر جو دنیا میں اور جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر اس نے حاصل کر لیا۔ دنیا وما فیہا سے بہتر 2 رکعتیں پڑھو۔ فجر کا وقت ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نماز فجر سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے نکلنے کے بعد تشریف لائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اشراق کا ٹائم، اشراق کے وقت تشریف لائے اور مجھے دیکھا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ذکر و اذکار کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا آپ اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چند کلمات کہے تھے جو اتنے وقت جو عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنا، صبح فجر کے بعد، فجر کے اذکار جو ہیں صبح کے اذکار شامل ہے اس میں، یہ 3 مرتبہ ادا کرنا۔ گویا کہ اتنے لمبے وقت بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور ہاں جس نے اس وقت اتنا وقت بیٹھ کر عبادت کر لی تو اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اب اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے
اذکار میں سے ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ جو کلمات جو کہ اللہ رب العزت کو بڑے ہی محبوب ہیں, بڑے ہی پیارے ہیں, بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی پیارے ہیں, اور زبان پر کے ادا کرنے میں یعنی بڑے ہی ہلکے ہیں, لیکن میزان کے اندر یعنی اجر اور ثواب کے اندر میزان میں جب اعمال کو تولا جائے گا تو بہت ہی زیادہ بھاری ہے. فرمایا وہ کون سی دو کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح اور شام کے اذکار میں اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں, چھوٹے سے تھوڑے سے کلمات بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے ہی آرام سے ادا کر دیے جائیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ہو رہی ہے کہ عمل تھوڑا لیکن اجر بہت زیادہ. فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے, فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف موت ہے, کہ دنیا سے رخصت ہوا, جان نکلی, سانسیں اکھڑی, کائنات کا رب ان کو فوراً اس شخص کو کہ جو یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ تعالی جنت میں داخلہ ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ رب العزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کائنات کے رب نے اگر عطا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. پوری کائنات میں انبیاء علیہ السلام ہے, اور تمام انبیاء علیہ السلام میں اگر کسی کو مقام اور مرتبہ اور فضیلت ملی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا, کائنات کے رب کی رحمتیں اس پر نازل, کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, کائنات کا رب اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے اللہ رب. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی آذان سنتا ہے, آذان سنی اور پھر ویسے ہی کلمات ادا کیے جو کلمات مؤذن کہتا ہے, مؤذن نے ادا کیا اللہ اکبر, اور وہی کلمات دہرائے اللہ اکبر. آذان کا جواب دیا, جواب دینے کے بعد فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, جو کہ آذان کے بعد کی دعا ہے, فرمایا جس شخص نے یہ عمل کیا, آذان کا جواب دیا اور آذان کا جواب دینے کے بعد ان کلمات کو پڑھا یعنی یہ دعا پڑھی, حلت له شفاعتی یوم القیامہ, فرمایا کہ کائنات کا رب اس شخص کے لیے میری شفاعت کو حلال فرما دے گا. اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی تو یقین جانے وہ شخص کامیاب ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو طلب کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس مسلمان کو جس شخص کو مل گئی یقین جانیے وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل. چھوٹا سا عمل دعا پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بہت ساری ایسی دعائیں سکھلائی ہیں کہ جن کا اگر ہم اہتمام کریں, جن کا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا صبح و شام کے اذکار, صبح و شام کے اذکار. امام البانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح اور شام کے اذکار یہ گویا کہ ایک قلعہ ہے. یہ کیا ہے؟ قلعہ. جیسے ایک قلعے کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا
ہے دشمن سے بچا لیتا ہے، ایسے ہی یہ صبح اور شام کے اذکار یہ قلعہ ہے شیطان کے حملے سے بچاؤ کے لیے۔ صبح پڑھا، شام کو پڑھے، گویا کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے سید الاستغفار، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، پورا ایک یہ ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس ذکر کو جو ہے وہ اپنا حصہ بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں کہ جن کے تھوڑے سے عمل کر لینے پر اللہ رب العزت ہمیں اجر زیادہ نصیب فرمائے، زیادہ عطا فرمائے۔ بہت سارے اعمال ہیں، انہیں میں سے ایک عمل ہے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے فرمایا جس شخص نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کی، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ اثر فرمایا اثر سے پہلے جس نے 4 رکعات کا اہتمام کیا اس پر بھی اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ اگر اور بہت ساری یعنی 2-3 روایات آتی ہیں، اگر ان کو ملائیں تو جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور ایسے ہی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، فرمایا گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام، پوری رات کا قیام سو گیا، لیکن اجر کیا ملے گا؟ گویا کہ پوری رات اس نے اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوا، نماز پڑھی، اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ان اعمال اور ان جیسے باقی اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں جو ہے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر